آج ہم امریکی فوج کے اندر چلنے والے ایک بہت بڑے بحران کی بات کریں گے۔ ایک ایسا بحران جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ سوچیں، یہ سوال مبینہ طور پر ٹائم میگزین کے کور پر چھپا تھا۔ یہ ایک ہی جملہ اس بحران کی پوری گہرائی بیان کر دیتا ہے کہ امریکی فوج شاید ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، تو اب کہانی کا سب سے ڈرامائی حصہ شروع ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے امریکی فوج کی ٹاپ لیڈرشپ میں ایک ایسی اکھاڑ پچھاڑ کی جس کی مثال شاید ہی ملتی ہو۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ، یعنی 12 سے بھی زیادہ ٹاپ امریکی جرنلوں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ مطلب امریکی فوج کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی تبدیلی یہ تقریباً کبھی نہیں ہوا۔ اور دیکھیں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صورتحال کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا ان میں خود امریکی فوج کے سب سے بڑے آفیسر یعنی آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ اور یہ سب کب ہوا؟ ایک ایسے وقت پر جب خطے میں حالات پہلے ہی بہت کشیدہ تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قیادت میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں کی گئی؟ اس کی جڑیں دراصل خارجہ پالیسی پر ایک بہت بڑے اختلاف میں ہیں۔ اور وہ اختلاف تھا کیا؟ دیکھیں، ایک طرف تھے جرنیل، ان کا کہنا تھا کہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے مزید کوئی بھی ایکشن خودکشی کے برابر ہے۔ دوسری طرف تھی سیاسی قیادت، جس پر مبینہ طور پر دباؤ تھا کہ ایران کے خلاف اور سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ فوج اور سویلین حکومت کے درمیان وہ پرانی کشمکش ہے جو یہاں اپنی انتہا پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جرنیل آخر مزاحمت کر کیوں رہے تھے؟ اس کہانی کے پیچھے چھپی ہے ایک بہت بڑی قیمت، ایک ایسی قیمت جو نہ صرف انسانی جانوں کی صورت میں ادا کی گئی بلکہ جدید ترین فوجی ساز و سامان کی شکل میں بھی۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ بہت ہی تہلکہ خیز یہ کہ ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کو عوام کی نظروں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہے تو اس سے نہ صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ فوجی لیڈرشپ کیوں مزاحمت کر رہی تھی، بلکہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ چھپایا کیوں جا رہا تھا۔ اور بات صرف جانوں کی نہیں تھی، مبینہ طور پر جدید ترین فوجی ساز و سامان بھی تباہ ہوا۔ F-35، F-18، F-15، F-16 جیسے طیارے، ایئرکرافٹ کیریئرز، بحری جنگی جہاز، فوجی ڈرونز، یہاں تک کہ فارورڈ آپریٹنگ بیسز اور جدید ریڈار سسٹمز بھی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو یہ امریکی ٹیکنالوجی کی برتری کے دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصانات اور پھر لیڈرشپ میں تبدیلی کے بعد کیا ہوا؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی اور بہت زیادہ جارحانہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ آئیے اس مبینہ ٹرمپ پلان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ پلان ہے کیا؟ اس تجزیے کے مطابق یہ ایک بہت ہی خطرناک کئی مرحلوں پر مشتمل پلان ہے۔ پہلا قدم، ایران میں اپنی زمینی فوج بھیجنا، یعنی ایک لمبی اور خونی جنگ کا آغاز۔ دوسرا قدم، وہاں کے اہم انفراسٹرکچر جیسے پل اور بجلی گھر کو تباہ کرنا، جس کا مطلب ہے لاکھوں عام شہریوں کی زندگیوں کو متاثر کرنا۔ تیسرا قدم، خلیجی ممالک پر حملے کرنا جو پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے زیادہ پریشان کن قدم، امریکہ کے اندر اپنے ہی مظاہرین کے خلاف فوج کو استعمال کرنا۔ یہ امریکی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس مبینہ پلان کے اثرات صرف جنگ کے میدان تک ہی نہیں رہیں گے، اس کی لہریں خود امریکہ کے اندر بھی محسوس کی جائیں گی، اور خطرہ یہ ہے کہ اس سے قوم مزید تقسیم ہو جائے گی۔ تو اندرونی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایک ناممکن مشن پر بھیجے گئے فوجیوں کے حوصلے گر جائیں گے۔ 1 کروڑ سے زیادہ امریکی جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ بڑے پیمانے پر سول نافرمانی کا بھی خدشہ ہے۔ اور تو اور کاؤنٹر ٹیررزم کے سابق سربراہ جیسے بڑے بڑے عہدیدار بھی استعفے دے دیں گے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں ملک ٹوٹنے کے قریب کھڑا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اختلاف پہلے فوج کے اندر بند دروازوں کے پیچھے تھا، وہ اب کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے، اور اس سے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا اندرونی اختلاف کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ویتنام جنگ یا پھر خانہ جنگی جیسے مشکل وقتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب جرنیل ہی لڑنے سے انکار کر دیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتائج کتنے دور رس ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں، اور یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔